أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وهو أصدق الصادقين: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد وآل محمد. آج سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. میں دھیرے دھیرے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، قرآن مجید کی آیت سورۃ الحدید میں آئی ہے، 27ویں پارے میں 25ویں آیت ہے. اس میں ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے پرافٹس کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا. اسلام ریزننگ کا مذہب ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ڈنڈے نہیں کیے، تلواریں نہیں کی، نیزے نہیں کیے، رائفلیں و گنیں نہیں کی. ان کو آرگومنٹس دیے، ایسے آرگومنٹس کے جس کے سامنے سب سر جھکانے کے لیے مجبور ہو جائیں. اور ہم نے اسکیل دیے اچھائی اور برائی کے. یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب نے عبادتوں کا حکم دیا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ مجھ سے کہیں، میں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا. ہر پیغمبر آپ کو یہ، میں تمہارے پاس آئی ہوں اللہ کا پیغام لے کر کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو. ہر نبی یہی آپ کو کہتا ہوں نظر آئے. مگر یہ عبادت اور یہ پاکیزگی یہ بیٹا مینز ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ دین اللہ عادل کا بنایا ہوا ہے جو رحیم بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس دین کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول، ایک ایسا ایٹماسفیئر بنے کہ دنیا میں کوئی انسان تکلیف اٹھانے والا نہ رہ جائے. وہ رب العالمین ہے. سنیے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل سمجھ کر آپ سوال کریں، مجھ سے بتاؤں گا. وہ رب العالمین ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے. اب یہ ہندوؤں کی نافہمی ہے کہ اس رب کے ہوتے ہوئے دوسرے کسی کو پوجا گئے تو ان کی غلطی ہے، مگر اللہ ری ایکشنری کام نہیں کرتا. اللہ کی طرف سے ان کو بھی روزی ملے گی. جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، وداؤٹ ڈسٹنکشن آف کاسٹ اینڈ کریڈ. ہر ایک کے لیے دنیا میں انصاف قائم ہو، ہر ایک کی جو نیڈ ہے وہ پوری کی جائے، ہر ایک کو ترقی کا موقع ملے، ہر ایک کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ڈیولپ کریں. اب آج سے میں شروع کر رہا ہوں، کل تک انشاءاللہ کافی چینج آ جائے گا. ابھی تو میں پالتو بنا رہا تھا آپ کو. دیکھیے، سب سے اوپر ہے انسان، ہیومن بینگز. یہ ہیومن بینگز اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے وہ کام کرایا کہ جو نہ کسی کے لیے کرایا ہے نہ کرائے گا. وہ کیا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. اس سے زیادہ مرتبہ اور کیا ہوگا بھائی؟ جو آپ کے دادا تھے، گرینڈ فادر، ان کے سامنے ملائکہ اب تک ہم کو سجدہ کرتے تھے، اب ہمارے حکم سے ہمارے نمائندے کو سجدہ کرو. یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا. تو سب سے اوپر ہے انسان. پہلے میں بتاؤں کہ انسان کے نیچے ہے جانور. جانور کو اللہ نے دو چیزیں دی ہیں، ایک سینسز، ایک ایموشنز. سمجھ رہے ہیں بیٹا؟
ایک سینسز، ایک ایموشنز. انسان کو سینسز اور ایموشنز کے ساتھ، چونکہ یہ جانور سے بہت زیادہ اونچا ہے، دو چیزیں اور دی ہیں. ایک ہے ریزننگ، ایک ہے نالج. جانور کے پاس ریزننگ نہیں ہے، جانور کے پاس نالج نہیں ہے، مگر جانور کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اس نے اس کو سینسز دیے ہیں، زبردست سینسز دیے ہیں، جس کا آپ کو ضرور اندازہ ہوگا، اور ایموشنز دیے ہیں. جانور کو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے مجلس میں پڑھتے بھی ذرا سا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. پڑھے لکھے مجمع کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چپکے رہتے ہیں، زیادہ نعرے نہیں لگاتے. یہ مجھے اچھا لگتا ہے. وہ نعرے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن باہر اپنا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، جن باتوں کے بارے میں مجھے یقین معلوم ہوتا ہے میں خالی اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا. آپ معلوم ہے کتے میں کیا کیا سینسز ہوتے ہیں. وہ کتے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں بیٹا اسپتالوں میں، وہ پیشنٹ کو سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ اسے کینسر ہے کہ نہیں. دیکھو ہے نا، یہ سینس انسان میں ہے، مر جائے گا نہیں بتا سکتا. ڈاگ میں یہ سینس ہے کہ وہ سونگ کے بتا دے گا کہ اس مریض کو کینسر ہے کہ نہیں ہے. اور اس کی جو ڈیسیشن ہوتا ہے وہ کبھی آدمی سے غلطی ہو جائے گی، کتے سے غلطی نہیں ہوگی. اس لیے کہ آدمی آدمیوں کو سکھایا ہوا ہے، کتا اللہ کا سکھایا ہوا ہے. تو جو اللہ کا سکھایا ہوا ہوتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی. اب کتوں کی شان میں کیا مجلس پڑھوں میں یہاں پہ، یہ کلبے کا اثر ہے جو آ رہا ہے. لیکن اور کتے کو کیا سینس کیا گیا ہے؟ کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ دیکھ کر، سونگ کر، چکھ کر، چھو کر یہ بتا دے کہ یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ کیسے نہیں بتا سکتا، نہیں بتا کہ ہی ہیز اے بیڈ کیریکٹر اور گڈ کیریکٹر. کتے میں یہ سینس ہے کہ وہ سونگ کر یہ پتا چلا لیتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے. ہی ہیز گڈ کیریکٹر اور بیڈ کیریکٹر. اس بات کی طرف سب سے پہلے قرآن مجید نے اشارہ کیا، کتے کے سینس کی طرف. آپ 15واں پارہ پڑھیں، 16واں پارہ. اس میں سورۃ الکہف، کچھ مومن تھے بہت کئی ہزار برس پہلے، ان کو جوان کہا ہے. اب وہ جوان ان معنوں میں ہے، یہ جوان ارادے کے معنوں میں، ارادے کے جوان تھے. جو بھی صورت ہو، وہ مومن تھے. اس زمانے میں آپ سمجھ لیجئے کہ جس ملک میں وہ تھے وہاں RSS کی حکومت تھی. یوں سمجھ لیجیے، تھے نہیں RSS، بتا رہا ہوں، دشمنان خدا کی حکومت تھی، مشرکوں کی حکومت تھی. ان پر پریشر تھا کہ تم بھی توحید کو چھوڑو، ونس آف گاڈ کو چھوڑو، شرک کا راستہ اختیار کرو. یہ تیار نہیں ہوتے تھے. جب بہت پریشرائز کیا گیا تو کہا ٹھیک ہے بھیا، ہم جا رہے ہیں، شہری کو چھوڑ کے نکل گئے. صبح ابھی طلوع نہیں ہوئی تھی، مارننگ، کہ یہ بیچارے جو لوگ تھے، اب 7 تھے یا 8 تھے یا 9 تھے، الگ الگ روایات میں ہے، قرآن نے بھی کچھ وضاحت نہیں کی ہے. منیمم 7 اور میکسیمم 9 یہ لوگ تھے. یہ چلے کہ ہم کسی پہاڑ کی کھو میں، غار میں، کیو میں جا کر پناہ لے لیں گے، بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں گے، آگے دیکھا جائے گا کیا ہوگا، اللہ کوئی راستہ پیدا کرے گا. بیٹا سنیے، جب یہ چلے شہر سے باہر نکلے تو ایک ڈاگ ان کے پاس آیا، سونگا اور دم ہلاتا ہوا پیچھے ہو لیا. دم ہلاتا ہوا. جب کتا دم ہلاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب بھونکتا ہے تو غصے میں ہوتا ہے. سمجھا؟ دم ہلاتا ہوا ساتھ ہو لیا. ابھی یہ کہاں سے لگ گیا؟ اس کو بھگا رہے ہیں، بھاگ نکل، جو بھی کہہ رہے ہیں وہ نہیں جاتا، ڈیلے مارا نہیں بھاگتا. ہمیں مجبوری کیا کی جائے، یہ پیچھے بیچارہ آنے دو. وہ وفادار کتا کہ جس نے اچھے انسانوں کو پہچان لیا تھا، اس نے دھتکارنے کے باوجود ان انسانوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. بھائی یہ تاریخ میں نہیں، یہ سب قرآن میں ہے. آپ کہیں میں آتے پڑھتا جاؤں، بہت تیزی سوئی چلتی ہے. اب وہ ایک کیو میں چلے گئے، یہ سب قرآن میں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، میں نے ایک ٹکڑا پڑھ دیا.
جب وہ کیف کے اندر گئے اور سو گئے تو اس ڈاگ نے کیا کیا کہ اس کیف کا جو گیٹ تھا، گیٹ کیا مطلب جو راستہ تھا اس کا، وہاں آ کر یوں کر کے بیٹھ گیا آنکھیں نکال کے. اب قرآن نے کہا تو میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ یوں بیٹھ گیا اور ایسی بھیانک آنکھوں سے اس نے دیکھنا شروع کیا. یہ سب قرآن میں ہے، میں کئی آیتیں پڑھوں کہ اگر تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو ڈر جاؤ گے. کیوں اس نے یہ پوزیشن اختیار کی؟ اس لیے کہ ڈرنے کے بعد کوئی آدمی ادھر آنے کی کوشش نہ کرے. سنتے رہیے گا. اب وہ جب تک اصحاب کہف زندہ تب تک یہ کتا بھی زندہ. اس کا مطلب یہ کہ اگر اولیاء خدا کا کوئی محافظ ہو جائے تو اس کی زندگی طولانی کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی لمبی کر دی جاتی ہے. پاکستانی بچے یہاں ہوں گے ضرور، نوجوان حضرات، اکثریت تو نہیں کی ہوگی. آپ کو معلوم ہے پاکستان میں ایک زمانے میں وزیر مذہبی امور تھے، منسٹر آف ریلیجس افیئرس، مسٹر کوثر نیازی. بڑے محب اہل بیت تھے، بہت اہل بیت سے محبت کرتے تھے. وہ میر انیس کا سیمینار ہو رہا تھا، ان کو ہم نے لکھنؤ میں بلایا، لوگ ٹوٹ پڑے، بہت بڑا مجمع ہوا. اس میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا کہ یوں کتے نے ان کا ساتھ دیا تھا. اس کے بعد کیا کہا؟ اب اس کے بعد وہ کہا جو مجھے نہیں معلوم تھا. بھائی یہ تو میں سب کو مجھے تھوڑی معلوم ہے، انہوں نے اپنی کتابوں سے پڑھا. کہا کہ اس کتے کے ساتھ ایک بہت اہم فیصلہ وابستہ ہے. کیا؟ اللہ نے یہ کہا کہ جب اس کتے نے ہمارے اولیاء کی حفاظت کے لیے آنکھیں نکال کر دروازے پر غار کے کیف کے یہ بیٹھ گیا تو اب ہمیں اس کو اس کی جزا دینا چاہیے. دیکھیے یہ مولانا کوثر نیازی نے کہا ہے، ٹیپ موجود ہے، آپ سن لیں. کیا جزا دیں؟ ایز اے ویری ویری ایکسیپشنل کیس اس کتے کو ہم جنت میں داخل کریں گے. بیٹا اب ہماری بھی امید ہوگی ہم بھی شاید چلے جائیں اس کتے کے صدقے میں، یہ کتا بھی چلا جائے. ہم بھی تو کلمے ہیں. تو کہا کہ اس کو ہم جنت میں کیسے جائیں؟ جنت میں نجس شے تو جا نہیں سکتی. یاد رکھیے گا، نجس شے جنت میں نہیں جا سکتی، نجس شے جنت میں نہیں جا سکتی. تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ایز اے ویری ویری اسپیشل کیس اس کتے کو پاک کر دیا، اور پاک کرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کیا یا جنت کا مستحق بنایا. چونکہ یہ وفادار تھا، کتے نے اپنی زندگی بھر ان اصحاب کا ساتھ نہیں چھوڑا، تو اللہ نے کہا کہ زندگی بھر تو نے ساتھ نہیں چھوڑا، مرنے کے بعد ہم ساتھ چھوٹنے نہیں دیں گے. جہاں یہ جا رہے ہیں وہاں تو بھی جائے گا. یہ پڑھا میرے سامنے انہوں نے، اور ریکارڈنگ اس کی موجود ہوگی. اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، نہ میری نہ آپ کی، انصاف کی بات بتائیے. مولانا کوثر نیازی کے اس بیان کردہ واقعے نے بتایا کتا جو نجس ہے وہ بھی اگر اولیاء خدا کی حفاظت کرے تو جہنم میں نہیں جاتا. ایز اے اسپیشل کیس اس کو پاک کر کے جنت میں بھیجا جاتا ہے. اب میں اپنے مسلمان بھائیوں سے سوال کروں گا کہ اولیاء خدا جو کہف پہ تھے ان کا مرتبہ زیادہ تھا یا رسول کا مرتبہ زیادہ تھا؟ تو جب اولیاء خدا کی حفاظت کرنے والے کو پاک کر کے جنت میں داخل کیا گیا تو وہ ابو طالب کو جو پیغمبر کی حفاظت کر رہے تھے، کیا اللہ کتے کو جنت تو بھیج دے گا اور معاذ اللہ ابو طالب کو جہنم میں ڈال دے گا؟ صلوات بر محمد و آل محمد. کتے کا جانا گوارا ہے جنت میں، ابو طالب کا جانا ہے. خیر سب سنی ایسے نہیں کہتے ہیں، جو خوارج ٹائپ کے ہیں وہ اس طرح کی بکواس کیا کرتے ہیں، ورنہ بڑے بڑے سنی علماء سب میں لکھا ہے. تو اب میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ جب کتا خوش ہوتا ہے تو دم ہلاتا ہے اور ساتھ ہو لیتا ہے، جب اسے غصہ آتا ہے تو بھونکتا ہے. ذہن دوڑائیے. میں نے آپ کو وہ موقع بتا دیا کہ جب کتا دم ہلا کر کچھ لوگوں کے ساتھ ہو گیا. اب ہسٹری میں ڈھونڈیے کہ کوئی موقع ایسا تو نہیں تھا کتے بھونکے تھے.
اگر کوئی موقع ایسا ہو کہ کتے بھونکے سے تو سمجھ لیجیے کہ کتا دوستان خدا کو دیکھ کر دم ہلاتا ہے، دشمنان خدا کو دیکھ کر بھونکا کرتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھائی تھوڑا آپ لوگ خود ہی آگے بڑھ رہے ہیں ماشاء اللہ، اور تھوڑا آگے۔ تو جانوروں میں سینسز ہوتے ہیں، بہت طاقتور سینسز ہوتے ہیں۔ آپ کے سینسز اتنے طاقتور نہیں ہیں۔ کوئی جانور کیسے آپ سن کے بتا دیں کہ یہ بیمار ہے کہ اچھا ہے، برا ہے کہ وہ ہے۔ اب یہ آپ غور کیجئے کہ جب بھائی کوئی استغفر اللہ، کوئی تقابل نہیں ہے، لیکن بطور ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں کہ جب جانور میں یہ طاقت ہے کہ وہ سونگ کے سمجھ لے، اس کا مطلب کیریکٹر سے بھی ایک بو نکلتی ہے، کیریکٹر سے بھی ایک اسمیل نکلتی ہے جس کو آپ سینس نہیں کر سکتے، کتا کر لیتا ہے۔ اب اگر آپ کو حدیث کے سامنے یہ نظر آئے کہ رسول اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لائے، چادر اوڑھ کر آرام کرنے لگے، اور ایک بچے نے آ کر ماں سے کہا، بڑے بچے نے، امام حسن نے، کہ مادر گرامی مجھے یہاں رسالت کی خوشبو دکھائی سنائی ہے۔ پھر چھوٹے بچے نے بھی آ کر یہی کہا، پھر مولا علی نے بھی آ کر یہی کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ رسالت میں بھی خوشبو ہوتی ہے، اچھے کیریکٹر کی خوشبو ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ جیوگرافک چینل کے اوپر ایک پروگرام آتا ہے اینیملز ورلڈ، وہ دیکھا کیجیے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے دیکھنا ضروری ہے، اور معلومات میں اضافے کے لحاظ سے نیت سے آپ دیکھیں گے تو ثواب بھی ہے۔ اس کو دیکھیں کہ جانوروں میں کیا کیا سینسز ہوتے ہیں، جانور اپنا پروڈکشن کیسے کرتے ہیں۔ بھائی اب ظاہر ہے کہ سائنس بہت آگے بڑھ گئی ہے، اب پریڈکشن ہو جاتی ہے کہ کب بارش ہوگی کب بارش نہیں ہوگی۔ زیادہ تر پریڈکشن جو ہوتی ہے وہ صحیح رہتی ہے میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ کی، کبھی کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے۔ انسان کی پریڈکشن غلط ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ہندوستان میں تماشا ہم دیکھتے رہتے ہیں، گرمی ہو رہی ہے، بہت تیز گرمی ہو رہی ہے، پسینے میں ڈوبے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ دیکھا اپنے بلوں سے چوٹیاں آنٹس نکلی، منہ میں دانہ دبائے وہ مائیگریشن کر کے کہیں اور جا رہی ہیں، سب نے سمجھ لیا کہ بارش ہونے والی ہے۔ ہم کو خبر نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ کو خبر نہیں ہے، جانور کو خبر ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ عجیب و غریب، میں تفصیل میں جاؤں گا تو جانوروں کا ذکر ہوگا، آل محمد کا معاذ اللہ ان کا ذکر رہ جائے گا، تو مجھے آگے بڑھنا، اس لیے بس میں یہیں پہ روک رہا ہوں۔ تو جانوروں میں دو چیزیں ہیں، ایک سینسز، ایک ایموشنز۔ کتا بہت اچھا ہے، بروں کو بھی پہچان لیتا ہے، اچھے کو بھی پہچان لیتا ہے، وفادار ہوتا ہے، مگر اس میں ایموشنز ہیں، ریزننگ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ایک السیشین یا بل ڈاگ یا اور کوئی کتا پتا جو ہوتے ہیں خطرناک، کون سے ہوتے ہیں، وہ ساتھ چلے جا رہے ہیں، اور مالک کا ایک دشمن ادھر سے گزرا، وہ مالک کا دشمن جو بے خطا ہے، کوئی خطا نہیں ہے، کوئی تقصیر نہیں ہے، بچہ ہے 5 برس کا، لیکن مالک نے اشارہ کر دیا تو اس پر حملہ کر دیا، اس لیے اس میں فیصلہ کرنے کی قوت نہیں کہ خطا کار ہے یا بے خطا ہے۔ تو جو خطا کار اور بے خطا میں تمیز کیے بغیر اس کو حملے کا نشانہ بنا لے، وہ انسان کی شکل میں جانور ہوتا ہے، انسان نہیں ہوتا۔ ابھی میں عاشق بھائی یہاں سے آ رہا تھا، دیکھیے دنیا میں کیا حال ہے۔ آج ہی دہلی میں 2 واقعے ہوئے ہیں، جسٹ امیجن، کیا انسان اتنا بھی گر سکتا ہے؟ کیا انسان اتنا بھی گر سکتا ہے؟ دونوں کیسز میں تقریباً 2.5 years old گرلز، بچیاں، بیبی، ان کے ساتھ 3 لوگوں نے، ایک جگہ 5 ایک نے 3 لوگوں نے ریپ کیا اس بچی کے ساتھ، 2.5 years old۔ یہ ابھی ٹی وی میں آیا تھا، پوچھ لیا، ہم نے بھی دیکھا اور پاکستان میں بھی دیکھا۔ یہ جانور پنے کی انسانیت ہے۔ 3 آدمی، ایک کوئی کسی کو روک نہیں رہا ہے، ایک گیا دوسرے کی باری آ گئی، مجھے کرنا ایسے تو گولیوں سے اڑا دینا چاہیے۔
ان پر کیس چل رہا ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے. دیکھ لیجیے گا ہمارے جوڈیشری سسٹم اتنا ویک ہے کہ زیادہ تر مجرم جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو آج بھی انسان ایسی شکل میں پائے جاتے ہیں. تو جانور میں ایموشنز ہوتے ہیں اور سینسز ہوتے ہیں. انسان میں ایموشنز بھی ہوتے ہیں, سینسز بھی ہوتے ہیں, مگر دو ایکسٹرا چیزیں, ایک ریزننگ اور ایک علم, نالج. اس سے بڑی بیٹا دنیا میں کوئی چیز نہیں. اسی لیے آپ دیکھیے نماز بہت بڑی عبادت ہے, اللہ جانتا ہے میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں. روزہ بہت بڑی عبادت ہے, اتفاق سے قضا ہو جائے تو ہو جائے, مگر چھوڑیے نہیں رضا کسی بھی قیمت پر, کسی کے کہنے میں نہ آئیے. جو میں نے کر سیا تھا, مولا علی نے فرمایا کہ جب کسی بات میں کنفیوژن ہو, گو اسٹیٹ تو قرآن, جو قرآن فیصلہ کر دے. اگر قرآن یہ کہہ دے کہ نماز چھوڑ دو, چھوڑ دیجئے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ روزہ چھوڑ دو, چھوڑ دیجئے. لیکن اگر اللہ کا کلام یہ کہہ رہا ہے کسی حالت میں نماز نہ چھوٹے, کسی حالت میں روزہ نہ چھوٹے, تو کسی حالت میں روزہ اور نماز چھوٹنا نہیں چاہیے. آپ پر اللہ کی اطاعت واجب ہے, میری اطاعت تھوڑی واجب ہے. تو اب روزہ اور نماز بہت اہمیت, حج بہت اہمیت, مگر روزہ کی بہت اہمیت ہے, بہت امپورٹنس ہے, نماز کی بہت امپورٹنس ہے, حج کی بہت امپورٹنس ہے, مگر اس سے زیادہ امپورٹنس اس بات کی ہے کہ جو عبادت آپ انجام دے رہے ہیں وہ سمجھ کے انجام دیجیے, with your بصیرت, with your insight. اور اسی لیے یہ حدیث, مجھے پتہ نہیں اہل سنت آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, خدا کرے آ رہے ہوں, نہیں تو آپ سیڈیا میں سنا دیجیے گا ان کو. ہم تو سب کو ملانے والے ہیں, ہم لڑانے والے تھوڑی ہیں. تو رسول نے کیا فرمایا کہ فکر و ساعت خیر من عبادت 70 سنہ. تھوڑی دیر کی تھنکنگ یہ 70 برس کی عبادتوں سے بہتر ہے. اس لیے پلیز اس بات کو ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھیے. اگر بغیر معرفت کی عبادت ہے تو وہ جانور کی عبادت ہے, انسان کی عبادت نہیں. اب آپ دیکھیے, آپ کو یقین نہیں آئے گا, مگر اگر آپ اس مجلے میں غلط کر رہا ہوں, نہر البلاغہ یہاں موجود ہوگی, آپ لائیے میں بھی دکھا دوں آپ کو. سرمن نمبر 119 شاید یہی ہے. اس میں مولا علی کیا, مولا علی کون ہیں؟ مولا علی وہ ہیں کہ جن کی زندگی کا پہلا کام سجدہ, زندگی کا آخری کام سجدہ. دو سجدوں کے درمیان پوری زندگی ختم ہو گئی ہے. اب وہ کیا کہتے ہیں سنیے, ہمت ہے سناؤں. دیکھیے مولا فرماتے ہیں کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والظما, وکم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر والعناء, حبذا نوم الاکیاس وافطارهم. کیا ترجمہ کروں, آپ لوگ مارنے لگیں گے مجھے بھائی, آپ پیٹنے لگیں گے مجھے, مگر آپ دیکھیں جو لگا میں جا کے, میں تو تھوڑا سا پانی میں لا رہا ہوں. مولا جن کے روزے, اللہ اکبر, روزے کے عالم میں شہید ہوئے, جن کی نمازیں اللہ اکبر, وہ کہتے ہیں کتنے ہی ایسے روزہ دار ہیں they are keeping fast. کم کے معنی عربی میں آتے ہیں بہت, نمبر آف, کہ ان کا بقرعید اور عید کا بھی روزہ چھوڑنا ان کو مشکل. یاد دیکھیے میں بتاتا ہوں آپ کو, روزے 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 روزے. حشر کے میدان میں جب پہنچیں گے, ہم نے اتنے روزے رکھے, 365 سال کے دن ہوتے ہیں, 360 روزے رکھے ہم نے سال میں. کہاں ہیں ہمارے روزے؟ ملائکہ نام اعمال پیش کریں گے, روزے کا کالم بلینک, ایک روزہ نہیں بھائی, چکرا جائیں گے. یہ کیا ہو گیا, ہم نے اتنے روزے رکھے تھے, یہاں روزوں کا جو کالم ہے بلینک ہے ہی نہیں کوئی روزہ. وہ کم من قائم, نماز پڑھنے والے نہیں, راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھنے والے, رات بھر جاگنے والے نمازوں میں. یہ جب حشر کے میدان میں آئیں گے, کہاں ہیں ہماری نمازیں؟ بلینک, ایک نماز نہیں. مولا کیا فرماتے ہیں, میں ترجمہ صحیح نہیں کر رہا ہوں, کوئی صاحب جو ربی جانتے ہوئے نہ کہتے میں نے غلط ترجمہ کر دیا. بھائی ڈاکٹر بھی مریض کی حالت دیکھ کر دوا دیکھتا ہے, جتنی ہمیں قوت برداشت ہے اسی کے لحاظ سے میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں.
مولا فرماتے ہیں حبذا نوم الاکیاس و افطارہم، جو ذہین لوگ ہیں، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وہ اگر روزہ نہ رکھیں انٹیلیجنٹ لوگ، تو یقیناً اس کی کوئی کاز ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، ان کو ہماری طرف سے مبارکباد دے دو۔ روزہ رکھنے والوں کو مبارکباد نہ دو، روزہ چھوڑنے والوں کو مبارکباد۔ نوم الاکیاس و افطارہم، اور نمازیں پڑھنے والے اگر کسی مصلحت کے تحت اپنی ذہانت سے کام لیتے ہوئے دیکھیں یا نماز پڑھنے چھوڑ دیں اس کو، تو نماز پڑھنا مبارکباد کے لائق نہیں ہے، نماز چھوڑ دینا مبارکباد کے لائق ہو جائے گا۔ یہ بہت گہری چیزیں ہیں۔ کیا یہ واقعہ نہیں ہوا؟ مولا علی نماز شب پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ بتائیے۔ بہت توجہ سے پڑھتے تھے، رو رو کے پڑھتے تھے۔ نماز شب کبھی علی نے چھوڑی تو نہیں؟ بتائیے ذرا، چھوڑی ہے؟ نماز شب چھوڑی ہے، جان کے چھوڑی ہے، سوئے ہیں اور چھوڑی ہے، چادر اوڑھ کے سوئے ہیں اور چھوڑی ہے۔ جب دو سوال آ گئے کہ رسول کی جان بچائیں یا نماز پڑھیں، تب مولا علی نے فیصلہ کیا کہ یہ سونے کا وقت ہے، یہ نماز پڑھنے کا وقت نہیں۔ بستر نبی پر علی آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں بھائی۔ آپ مولا فرماتے ہیں، اب وہ جس معنوں بھی ہو، میں جسارت نہیں کرتا مولا کی بارگاہ میں، فرماتے ہیں جیسی گہری نیند مجھے شب ہجرت آئی ہے، ایسی گہری نیند زندگی میں کبھی نہیں۔ دو تلواریں کھینچی ہوئی ہیں بھائی، میں 3 راتوں کا جاگا ہوا ہوں، بستر پر لیٹوں، ایک آدمی گینگسٹر آ جائے، پسٹل میری سینے پر رکھ دے، نیند آئے گی مجھے؟ نہیں آئے گی۔ ایک پسٹل کی نال دیکھ کر نیند غائب ہو جائے گی۔ علی چاروں طرف سے تلواروں میں گھرے ہوئے ہیں اور سو رہے ہیں۔ یہ قربانی وہ تھی کہ جس کے بعد پھر ملائکہ کو اترنا پڑا۔ اس کی انشاءاللہ تفصیل پھر میں بعد میں بیان کروں گا۔ یہ بات آپ یاد رکھیے۔ یتغیر الفتویٰ، میں جان بوجھ کے ایسی چیزیں پڑھ رہا ہوں کہ جہاں آپ کے کنفیوژنس ہیں۔ یتغیر الفتویٰ، یہ ہماری شریعت کی اصل ہے، شریعت خیپت ضرورت تھوڑی بنی، اس کے سرٹن پرنسپلس ہیں۔ ایک پرنسپل یہ ہے، ایک اصل یہ ہے کہ یتغیر الفتویٰ بتغیر الاحوال، سرکمسٹانسز کے بدلنے سے شریعت کا فتویٰ بدل جاتا ہے۔ کیونکہ اگر یہ نہ ہوگا تو جانے دن شریعت کا جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو وہ کوئی کسی سے پٹی لکیر تھوڑی کہ مصیبت چلے جانے ہیں۔ حضرت ابن عباس، ظاہر کہ علی سے ان کے علم کا کوئی تقابل نہیں، لیکن پھر بھی فقیہ تھے، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ قاتل بھی، مرڈرر بھی اگر توبہ کر لے، ریپنٹ کر لے تو اس کا قصور معاف ہو جائے گا۔ اب پڑھیے تاریخ میں، تاریخ پڑھیے۔ یہ اپنے اصحاب کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا گینگسٹر ٹائپ کا، اس نے کہا ابن عباس یہ بتائیے کہ قاتل کی توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں؟ ان کا فتویٰ کیا تھا کہ قاتل کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے، اگر اس سے ان کا نہیں، قاتل کی توبہ قبول۔ اپنا فتویٰ بدل دیا۔ لوگوں نے کہا یہ آپ نے اپنا فتویٰ بدل دیا؟ کہا اسی لیے بدل دیا، مجھے معلوم ہے کہ اگر میں اسے کہہ دیتا کہ قاتل کی توبہ بھی قبول ہو جاتی، یا ابھی قتل کے ارادے سے میں کسی کو جا کے مار دیتا کہ میری توبہ تو قبول ہی ہو جائے گی۔ اس لیے جب حالات بدلتے ہیں تو فتویٰ تبدیل ہو جایا کرتا۔ اس سے آگے میں بڑھنا نہیں چاہتا، جانتا ہوں لیکن بڑھوں گا نہیں آگے، کیونکہ میں کبھی ایسی ڈسپیوٹیڈ چیزیں ہوتی ہیں اس میں مداخلت نہیں کرتا۔ اس میں بہت سے مسئلوں کا حل ہے کہ حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں ایک مصیبت یہ ہے کہ کوئی بات ہوئی ان کا بدت 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 بدت۔ اب بتائیے کیا لائیے بدت؟ میں دیکھیے قرآن سے پڑھ رہا ہوں، بیچ میں کہیں نہیں لا رہا ہوں، حدیث کے آپ ہم نہیں مانیں گے، صرف قرآن ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، اس وقت قرآن نے کیا ارشاد کیا تھا؟ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ۔ اے ابراہیم یہاں سناٹا ہے، کوئی نہیں ہے، تمہاری شریکہ حیات ہاجرہ ہے، تمہارا بچہ اسماعیل ہے، تم ہو، کعبہ تم نے بنایا ہے۔ اب تم یہاں اعلان کرو کہ اے حاجیوں چلو کعبے کی طرف۔ تمہاری آواز ظاہر اعتبار سے 100 میٹر سے آگے نہیں جائے گی، لیکن یہ آواز تمہارے کہنے پر دو گے، اس لیے اس آواز کی بازگشت صبح قیامت تک باقی رہے گی اور لوگوں کے کانوں تک جائے گی، ان کے کانشنس تک جائے گی۔ غور کیجیے گا، حاجی آئیں گے
ترجمہ کر رہا ہوں، ترجمہ لفظی ترجمہ. یا تو کا رجالن، کیسے آئیں گے؟ پیدل آئیں گے بیچارے، چل چل کے پیدل آئیں گے. وعلی کل ضامر، اور دبلی پتلی اونٹنیوں پر بیٹھ کر آئیں گے، گہری گہری گھاٹیوں. دو ہی وسیلے بتائیں بھائی، اونٹنیاں، دبلی پتلی سوکھی سہمی، اور پیدل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ہوائی جہاز سے گئے تو بدعت ہو گئی. کہاں ہے ہوائی جہاز کا ذکر ہوگا؟ ہے کہیں ذکر ہوگا؟ بتائیے. اگر ہم کار سے گئے تو بدعت ہو گئی، اگر ہم ٹرین سے گئے تو بدعت ہو گئی. تو شریعت میں ٹارگٹ دیکھا جاتا ہے، وسیلہ نہیں دیکھا جاتا. حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ وسیلہ بدلے گا. بس کہ آگے میں کچھ کہنے والا تھا مگر اب نہیں کہہ رہا ہوں. آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنے والا ہوں. آپ لوگ ذہین سمجھ گئے ہوں گے میں کس مسئلے کو چھیڑنا چاہ رہا تھا مگر نہیں چھیڑ رہا ہوں، اس لیے کہ میں ڈسپیوٹیبل جو مسائل ہوتے ہیں اس میں کبھی دخل. تو مختصر یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے سینسز اور ایموشن کے ساتھ ساتھ ریزننگ اور نالج دی ہے. اس لیے جو اہمیت ریزننگ کی ہے، انٹلیکٹ کی ہے اور نالج کی ہے، یہ کسی شے کی نہیں ہے. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ نماز کی اہمیت ہے، میں کب کہہ رہا ہوں، روزے کی اہمیت ہے کب کہہ رہا ہوں. لیکن جو سب سے جو انسانیت کا شرف ہے وہ ہے ریزننگ، جو انسانیت کا شرف ہے وہ ہے نالج. یہاں تک آپ اتفاق کرتے ہیں جو میں نے کہا تھا. اب میں آگے بڑھوں، اب آگے بڑھتا ہوں. ہمارے یہاں ہندوستان میں، یہاں تو الحمدللہ ماشاءاللہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. ہمارے یہاں ہندوستان میں یہ عالم ہے کہ کچھ لوگوں کو عبادتوں کی سنک ہو جاتی ہے. سنک ہو جاتی، سنک جانتے بیٹا؟ جو چھٹی ہوگی. اب ہم سنکی ہوں تو بتائیں آپ کو کہ سنک کیا ہوتی ہے. مینٹل ڈیفیکٹ. اب ان کو صبح نماز، دوپہر نماز، شام نماز، رات نماز، دیر نماز، دیر نماز، دیر نماز، دیر نماز. دیکھو گا آپ نے، خدا نہ کرے شاید یہاں جیسے لوگ. بعض لوگوں کو روزوں کی سنک ہو جاتی ہے، دیر روزے، دو روزے. بس نہیں کہ عید و بقرعید بھی روزے رکھیں. ڈونٹ ڈو دس. آپ میری سیڑھی سنا دیں سنی حضرات کو بھی. یہ روایت جو ہے یہ سنی اور شیعہ دونوں جگہ ایک طرح سے موجود ہے. اس کے غلط ہونے کا کوشچن ہی نہیں. آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. حضور کے صحابہ ایک مرتبہ حضور کے پاس تشریف لائے. بیٹا سنو، چیک یور سیلف. حضور کے صحابہ، ایک گروپ صحابہ کا حضور کے پاس آیا، کمپینینز کا، اور کہا حضور آپ دن میں کتنی نمازیں پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں؟ کہا میں جو 5 وقتہ نماز ہے وہ پڑھتا ہوں، جو نوافل ہیں وہ پڑھتا ہوں، نافل شب پڑھتا ہوں، بس. قرآن نے کہتی ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو نماز پڑھی ہے مگر پوری رات تھوڑی دیر. کہا روزے؟ کہاں روزے، بس میں رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے 1 مہینے کے روزے رکھتا ہوں، اور مہینے میں 3 روزے اور رکھ لیتا ہوں. کہا بس. کون کہہ رہا ہے؟ صحابہ. کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول سے کہہ رہے ہیں. بس بے بس کہہ رہے ہیں. بس رسول سے کہہ رہے ہیں. بس حضور ہمارا تو دل چاہتا ہے کہ عید بقرعید بھی روزے رکھیں. وہ تو شریعت نے پروہیبٹڈ کر دیا ہے عید بقرعید روزہ ہم ایک، باقی ہم تو سال بھر روزے رکھتے ہیں. کیا مطلب ہم آپ سے آگے ہیں، رسول سے آگے. ابے پڑھیے حضور ہم تو تقریباً رات بھر نمازیں پڑھتے ہیں. رسول کو غصہ آ گیا. رسول نے کہا کہ قرآن میں ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے رہو، مجھ سے آگے نہ بڑھو. تمہاری یہ ہمت ہے کہ تم مجھ سے زیادہ نمازیں پڑھتے ہو؟ تمہاری یہ ہمت ہے کہ تم مجھ سے زیادہ روزے رکھتے ہو؟ فمن تبعنی فإنہ منی، جو میرے پیچھے پیچھے چلے وہ میرا ہے، جو مجھ سے آگے نکل جائے مجھ سے اس سے کوئی تعلق. آپ لوگ چپکے ہو گئے ذرا سا، چپکے ہو گئے. یہ اسی لیے کہ ہر شے انڈر کنٹرول ہونا چاہیے.
اسلام کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹیٹی کا مذہب نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کوالٹی کا مذہب ہے، کوانٹیٹی کا مذہب نہیں۔ اس لیے دیکھیے وہی بات آ گئی نا، میں نے کہا انسان میں جذبات بھی ہوتے ہیں، عقل بھی ہوتی ہے، آپ جذباتی اعتبار سے ایموشنلی اس کو سوچ رہے ہیں، مگر اس کو ایموشنلی ریشنلی سوچیے۔ ہم پر شریعت کی پابندی لازم کی گئی ہے، شریعت کو اپنا پابند بنانے کی اجازت نہیں ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ کوالٹی کی عبادت تو 2 رکعتیں ہو مگر کوالٹی کی، اس کی قیمت زیادہ ہے۔ اب میں ابھی تو آپ قرآن لے لیجیے، مجھے قرآن تقریباً یاد ہے الحمدللہ۔ سورہ ملک میں ارشاد ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اکثر و عملہ نہیں ہے، اگر لیبلوکم اکثر و عملہ ہوتا تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ تم میں زیادہ عبادت کرنے والا کون ہے، احسن عملہ، تم میں زیادہ خوبصورت عبادت کرنے والا کون ہے، تم میں کوالٹی کی، بہتر کوالٹی کی عبادت کرنے والا کون ہے۔ اسی لیے مولا علی نے ایک اور منزل پر فرمایا جو میں کہہ چکا ہوں، اس سے ملتی جلتی بات ہے، مولانا نے فرمایا ہے نوم العاقل خیر من سحر الجاہل۔ ایک بیوقوف آدمی، اسٹوپڈ، اگر وہ رات بھر کھڑے ہو کر نمازیں پڑھ رہا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک انٹیلیجنٹ آدمی، ایک ذہین آدمی سو رہا ہے، تو اس کا سونا اس کی نمازوں سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ صلوات بھیجیں آپ لوگ۔ کیونکہ انسان کی صفت ہے تھنکنگ، سوچنا، جتنا آپ سوچیں گے اتنی تھنکنگ کیپیسٹی آپ کی جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی۔ دوسری چیز ہے علم۔ اب علم کو دیکھیے، مجھے اگر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہوتا تو میں ماڈرن ایجوکیشن پر اتنا زور نہ دیتا۔ میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بزرگوں، آپ اگر دنیا میں ترقی کرنا چاہتے ہیں there is no way out، دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ اپنے بچوں کی ماڈرن ایجوکیشن، کوالٹی ماڈرن ایجوکیشن پر جتنا سرمایہ اور وقت صرف کر سکتے ہیں صرف کر دیں۔ اگر آپ نے کیا یو ناٹ گوئنگ ٹو سروائیو نہیں کر سکتے۔ آپ کی اتنی بڑی، میں چھوٹا سا آدمی ہوں، ایک عالم کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایران کا معاملہ آ رہا ہے۔ ایران میں کس کی حکومت ہے؟ بیوروکریسی کی حکومت ہے؟ ایران میں علماء کی حکومت ہے، ایران میں فقہا کی حکومت ہے۔ بھائی میں ممبر رسول کی شبیہ ہے یہ، میں کئی مرتبہ ایران سنی علماء کو لے کر گیا۔ میں نے سکتا میں ایران کا نمک نہیں کھایا ہے، لیکن میرا فریضہ ہے اس لیے میں نے کیا۔ بڑے بڑے علماء کو لے کر گیا ایران میں، بریلوی علماء، واللہ دیوبندی علماء، میں تو سب سے زیادہ گئے خوشی وہاں سب۔ جب وہاں کے علماء سے بات کی تو پلٹ کر مجھ سے کہا کہ ہم نے علماء سے تو بہت ملاقاتیں کی ہیں، ایسے علماء ہم نے نہیں دیکھے بھائی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود ان کے ہمارے بھائیوں کے علماء، واللہ ہم نے ایسے علماء نہیں دیکھے۔ علماء ہمیشہ فقہ پر بات کرتے ہیں، اصول فقہ پر بات کرتے ہیں۔ ان کا تو عالم یہ ہے کہ جو لائن پکڑو معلوم ہوتا ہے کہ اسی کے ایکسپرٹ ہیں۔ فائنانس سے چھوڑ دو اسی پر گفتگو کرنے لگیں، پالیٹکس کو لے لو اسی پر گفتگو، سائنس کو اسی پر گفتگو، اور ایسی گفتگو جیسے بخدا انہوں نے کہا مانتا ہے اسی کے ایکسپرٹ ہیں یہ۔ تو اب وہاں کیا پوزیشن ہے؟ میں 2 سال قبل کینیڈا میں تھا، میں ہر سال تقریباً جاتا ہوں وہاں، تو انٹرنیٹ پر ایک رپورٹ آئی کوئی انڈیپینڈنٹ این جی او کی، آپ نے بھی یہاں دیکھی ہوگی اور محفوظ ہوگی، انٹرنیٹ پر آپ دیکھ لیجیے، نام مجھے یاد نہیں رہ گیا۔ اس این جی او کی رپورٹ نے یہ بتایا تھا کہ ایران نے ریولوشن کے بعد سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈز میں جتنی ترقی کی ہے، سارے یورپ اور امریکہ نے مل کر بھی اتنی ترقی نہیں کی ہے۔ 11 ٹائمز ان سے زیادہ، 11 ٹائم ناٹ 11%، 11 ٹائمز ایران نے ان سے زیادہ ترقی کی۔ آپ کہیں گے جھوٹ ہے؟ جھوٹ نہیں ہے۔
بھائی میں کسی کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں غلط کر رہا ہوں تو آپ ٹوک دیجیے. میں نے کل شاید عرض کیا تھا آپ کے سامنے کہ جب تک دنیا میں حضرت امریکہ موجود ہیں خون بہنا انسانوں کا بند نہیں ہوگا. یہ ہم آپ کو بتائیں گے، خون بہنا انسانوں کا بند نہیں ہوگا. اب شیطان کی علامت یہ بتائی گئی ہے کہ نہ شیطان دکھائی دیتا ہے، نہ شیطان کے ہتھیار دکھائی دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ نہ شیطان کم بخت دکھائی دیتا ہے، نہ شیطان کے ہتھیار دکھائی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے شیطان کی پہچان یہ ہے کہ اس کے ہتھیار دکھائی نہیں دیتے ہیں. امریکہ نے جو آیت اللہ خمینی کے بقول شیطان نے بزرگ ہے، اس نے بھی ایک ہتھیار نکالا، ڈرون. شیطان کا ہتھیار ہے نا، نہیں دکھائی دیتا. ارے بھائی راڈار سے بھی چیک نہیں ہوتا، نہیں پکڑ پاتے راڈار. جہاں جاتا ہے وہ گھس کے چلا جاتا ہے اور مارمور کے بعد سے واپس تھا مال خیر والعافیہ. پاکستان میں بھی یہی مصیبت. اب پاکستانی آرمی کیا کرے؟ پاکستانی بے مضبوط ہے. دیکھیے طالبان کی پراکسی اڑا کر رکھے تھے، بہت خوش ہیں. جو سارا قابل طالبان کس طرح سے ان کو سزا مل رہی ہے، اللہ کا شکر. لیکن وہ بھی کیا کریں کہ ابھی ڈرون امریکہ نہ آ گیا، وہ دکھائی نہیں دے رہا تو کیسے اس کو مارا جائے؟ راڈار میں ہی چیک کر پا رہے ہیں اس کو. اب جب حضرت امریکہ نے یہ ملاحظہ فرمایا کہ ہمارا یہ ڈرون، یہ شیطانی ہتھیار پاکستان میں جاتا ہے، گھس کر کوئی اسے دیکھ نہیں پاتا ہے، تو لاؤ ایران میں بھی تجربہ کریں. ایران میں بھی ایکسپیرینس ہے، سب آپ کو معلوم ہے. موسٹ سوفسٹیکیٹڈ ڈرون نے جب ایران ایئر اسپیس میں منہ نکالا تو اس کو شوٹ ڈاؤن نہیں کر لیا گیا، اس کو اپنا غلام بنا کر اپنی سلیکٹڈ ایئر بیس پر اتار دیا گیا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ اسی سے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ جو ڈرون آتا ہے، یہ اس کنٹرول بائی سائبر ٹیکنالوجی جو واشنگٹن سے کنٹرول ہو رہی ہے. تو اگر ایران کی سائبر ٹیکنالوجی امریکن سائبر ٹیکنالوجی سے ایڈوانس نہیں ہے تو یہ ممکن ہی نہیں تھا. امریکن سائبر ٹیکنالوجی سے جو ڈرون کنٹرول ہو رہا ہے، اس کے کنٹرول کو توڑ کر اپنا غلام بنا کر اتار لینا اس بات کی دلیل ہے کہ ایران جہاں علماء کی حکومت ہے، ان کی سائبر ٹیکنالوجی امریکہ سے زیادہ ایڈوانس ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ اتار لیا. لیکن ان پر جھوٹ تو بول نہیں سکتا آدمی. میں پاکستان میں تھا، میں نے جیو ٹی وی پر ایک منظر دیکھا، وہ ایک ہی مرتبہ آیا، پھر وہ جیو جو تھا وہ مرو ہو گیا. وہ قصہ ختم ہو گیا، دکھائی نہیں دیا. پھر وہ منظر یہ دیکھا تھا میں نے کہ حضرت اوباما ایران سے کہہ رہے بھائی ہمارے آپ کے تعلقات تو اچھے نہیں ہیں، لیکن پلیز ہمارا ڈرون واپس کر دیجیے. ایران نے واپس کیا. ارے بڑے بدماش لوگ ہیں ایرانی بھائی، بہت بدماش ہیں. ایران نے جب انہوں نے کہا کہ ہم کو ہمارا پلین واپس کر دیجیے، انہوں نے پلاسٹک کا ایک ڈرون بنایا کھلونا، ان کو واپس کر دیا کہ لو اپنا پلین لو لے جاؤ. اس کا مطلب یہ سمجھیے بات کو، اس کا مطلب یہ کہ اگر ایمان کے ساتھ ساتھ دین کے ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی ہو تو وہ آپ کو گمراہ نہیں کرے گی. آپ کے دروازے پر اوباما کو غلام بنا کر لا کر کھڑا کر دے گی، بھیکاری بنا کر. مت ڈریے. اسلام نے آپ سے کہا پڑھو، آگے بڑھو، ذمہ داری ہے کہ آپ گمراہ نہیں ہوں. اب میں اتنا سا بتا دوں اور مجلس ختم کروں. اس سے فرمایا شمع صاحب تھوڑے زیادہ پڑھوں. ٹھیک ہے، محرم کا زمانہ ہے. تو یہ ہوا کیا؟ یہ پاکستان میں ڈرون گیا، ان کو دکھائی دے گیا؟ نہیں دکھائی دیا. ایران والوں نے اس کو دیکھ لیا، اتار بھی لیا. بات یہ ہے کہ ان کو تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہو گئی اوباما جی کو. انہوں نے پاکستان اور ایران میں فرق نہیں کیا. پاکستان وہ ملک ہے کہ جہاں امام غائب پر ایمان نہیں ہے، ایران وہ ملک ہے کہ جہاں امام غائب پر ایمان ہے. یہ جو کچھ بھی ہوا یہ امام غائب کی نگرانی ہوا. صلوات و محمد و آل محمد. کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت. نتھنگ ٹو بی وریڈ اباؤٹ. علم کبھی گمراہ نہیں کرتا، جہالت گمراہ کیا کرتی ہے. عقل کبھی نہیں بہکاتی. عقل کا مرتبہ کیا ہے؟ ریزننگ، انٹلیکٹ. اس کو کیا کہا گیا ہے؟
امام جعفر صادق کا ارشاد ہے کہ جو ظاہری انبیاء آئے تھے ان کی تو گنتی کی جا سکتی کہ 1,24,000 یا 1,40,000 تھے، مگر ایک نبی وہ ہے کہ جس کو اللہ ہر انسان کے ساتھ بھیجتا ہے، وہ بھی غائب ہے، وہ نبی بھی غائب ہے، وہ ہے اس کی انٹلیکٹ، وہ بھی نبی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر تم عقل کے کہنے پر چلو تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تم کسی نبی کے کہنے پر چل رہے ہو۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بس ایام ایسا ہیں، اللہ آپ سب حضرات کو سلامت رکھے۔ میں نصیحت ہے کہ یہ پروفیشن نہیں ہے، یہ مشن ہے۔ اسی سنسیئرٹی کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ، بغیر دکھاوے کے، بغیر شو کے آپ مجلسیں بپا کرتے رہیں، جلوس اٹھاتے رہیں، اگر اٹھتے ہیں، علم اٹھاتے رہیں، تابوت اٹھاتے رہیں، اس لیے کہ تابوت جو آپ اٹھا رہے ہیں یہ تابوت اس کا ہے کہ جس کا جنازہ اٹھ نہ سکا۔ یہ علم جو اٹھا رہے ہیں، کراچی میں جا کر دیکھیے، لکھنؤ میں بھی دیکھیے، آ کے کتنا مجمع ہوتا ہے، ایک علم کے ساتھ لاکھوں آدمی جا رہے ہیں، لیکن جب یہ پہلی مرتبہ علم اٹھایا تو کیسے اٹھا تھا؟ عباس کے سرہانے سے حسین نے یہ علم اٹھایا تھا، ایک علم اٹھانے والا تھا، ایک جوان بیٹا پیچھے پیچھے ماتم کرتا ہوا، یوں اٹھا تھا یہ علم۔ آج میں کراچی موجود تھا، بھائی خدا ان عزاداروں کو سلامت رکھے، میری بھی زندگی ان کو مل جائے۔ میں نے اپنی آنکھ سے منظر دیکھا ہے، جب وہ دھماکہ ہوا تھا، میں وہیں تھا جنا روڈ کے اوپر، کیا زبردست بلاسٹ ہوا ہے بھائی، واللہ میں قرآن ہو تو ہاتھ رکھ کے قسم کھا لوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب بلاسٹ ہوا ہے 40-45 لوگ شہید ہو کے زمین پر گرے۔ مولا عباس کے علم کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آزادار علمدار گرے مگر علم نہیں گرنے پائے۔ دوسرے نے آگے بڑھ کر قبل سے کہ علم ٹھنڈا ہو اپنے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ کیا ایسے لوگوں کی شفاعت حضرت عباس نہیں کریں گے؟ عزاداری بہت اہم ہے۔ آج مجھے ایک ایسے شہید کا حال عرض کرنا ہے کہ جو دشمن بن کر آیا تھا، مگر حسین کے کردار میں کشش یہ تھی کہ وہ حسین کا جانثار بن گیا۔ کچھ باتیں میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، آپ لوگ سب ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں، رزلٹ نکالتے رہیے، آپ میرے پاس اتنا وقت نہیں رزلٹ نکال کر بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ یہ دشمن ہے، 1000 حسین کے خون کے پیاسوں کے لیے وہ مرتا چلا رہا ہے کہ حسین کو روکے اور گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائے، اور اگر حسین رجسٹ کریں تو جنگ ہو، جنگ کا انجام معلوم ہے۔ حسین کے رات بہت تھوڑے لوگ ہیں، وہ 1000 سپاہیوں کے لیے ہوئے ہیں۔ مگر جب وہ آیا آنے کے بعد امام نے پوچھا تو بتا دیا کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ کو ابن زیاد کے دربار میں لے چلوں تاکہ ابن زیاد کے ہاتھ پر آپ یزید کی بیعت کریں۔ کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، کہا یہ نہیں ہو سکتا تو بڑی پرابلم ہے فرزند رسول۔ کہا کیا پرابلم ہے؟ کہا ہم آپ کو زبردستی لے چلیں گے، اور اگر میں رجسٹ کروں، مولانا نے کہا تو پھر جنگ ہوگی، جنگ کا جو انجام ہو۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی، آپ کو قسم ہے یورپین ہسٹری، امریکن ہسٹری، انڈین ہسٹری، کسی ہسٹری مجھے یہ واقعہ اس سے ملتا جلتا ارے بھائی وہ آیا ہے کہ ہم آپ کو قتل کر دیں گے، آئی مرڈر یو، ہماری آرمی آپ کے لوگوں کو ختم کر دے گی۔ امام نے جیسے یہ سنا ہی نہیں، وہ کہہ رہا آپ کو مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، آپ کے ساتھیوں کو قتل کر دیں گے۔ امام کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں بعد میں ہوں گی، پہلے حر یہ بتاؤ کہ تمہارے چہرے کا رنگ پیلا کیوں ہے؟ یہ کہاں ہے یہ کردار؟ اللہ کی قسم بتائیے مجھے، تمہارے چہرے کا رنگ زرد کیوں ہے حور؟ یہ آنکھوں میں گڑھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ رخسار نیلے کیوں ہیں؟ کہا فرزند رسول ہمارے پاس پانی کا اسٹاک ختم ہو گیا۔ حر پیاسا تھا مگر 3 دن کا پیاسا نہیں تھا، حر پیاسا تھا مگر چند گھنٹے کا پیاسا تھا۔ حسین کو چند گھنٹے کی پیاس پر ترس آ گیا، اور اسی پسر سعد کے سپاہیوں کے سامنے جب ایک 6 مہینے کا بچہ لایا گیا ہے، وہ کتنا پیاسا تھا۔ بس یہی میں نے ایک مجلس عرض کیا تھا
کہ قرآن نے کہا ہے کہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. یہ انسان اشرف المخلوقات ہے. یہ انسان رہتا ہے تو اس کے برابر کوئی نہیں آ سکتا، مگر یہ انسان جب اپنے کو گرا دیتا ہے تو اس سے زیادہ ذلیل بھی کوئی نہیں ہوگا. امام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا، سپاہیوں کو، کہ ہر کے سارے لشکر کو پانی پلا دیا جائے. دیکھیے یہ بھی آپ سمجھیے اس وقت امام کے کس سپاہی کا دل چاہتا ہوگا کہ ان کو پانی پلائے، قاتلوں کو. اطاعت اس کو کہتے ہیں، جہاں دل کو نہیں دیکھا جاتا امام کی زبان کو دیکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے مولا آپ کا حکم ہے، ہم ان کو پانی پلائے دیتے ہیں. سب کو پانی پلا دیا، اتنا پلایا کہ سب نے کہا ہاں بس ہم سیر ہو. ایک سپاہی اتنا گھبرایا ہوا تھا کہ اس سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا. امام خود گئے، مشکیزے کا دہانہ سیدھا کر کے اس کے منہ سے لگایا، پیار سے اس کو پانی پلایا. ایسا امام کہاں ملے گا آپ کو؟ جب سارے سپاہی پانی پی چکے تو امام نے ملحظہ فرمایا کہ جن گھوڑوں پر یہ بیٹھ کر آئے ہیں ان کی زبانیں باہر نکلی ہوئی ہیں. میں شریعت کی کیا کیا باتیں بتاؤں. اگر جانور بے زبان جانور پیاسا ہے تو آپ پر شرعی اعتبار سے واجب ہے کہ اسے پانی پلائیں. یہ اس کا حق ہے. میں نے اشارہ کیا تھا، یہ اس کا حق ہے. اب امام کے مولا یہ جانور یہ ایک گلاس پانی میں تو ان کی پیاس نہیں بجھ جائے گی، ان کو بہت پانی چاہیے ہوگا پیاس بجھانے کے لیے. مولا اگر آپ اجازت دیں تو سمجھ کریں آپ کے ساتھ مننے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بےکس بیویاں ہیں، یہ عرب ہے، یہاں پانی ملتا نہیں ہے آسانی سے. مولا آپ لوگ مطلب یہ پانی ختم ہو جائے گا، لیکن آپ کا مستقبل بھی آپ کے سامنے ہونا چاہیے. میرا مالک اللہ ہے، لیکن میں تو جانوروں کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا. یہ انسان کامل کا نمونہ ہے کہ جو جانوروں کو بھی پیاسا نہیں دیکھ سکتا. اور وہ مکمل جانور تھے جن کے سامنے، ارے بھائی یہ سب تاریخ میں کہاں تک حوالے آپ کے سامنے دیتا رہوں. عصر عاشور کے بعد جب سکینہ تڑپ رہی تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس، شمر ملعون خبیث کمینہ ذلیل پانی کا ایک مشکیزہ بھر کر لایا، سکینہ کو دکھایا، کہا پانی پیو گی؟ کہاں بہت پیاس لگ رہی. سارا پانی زمین پر بہا دیا اس بچی کے سامنے. بچی نے اس گیلی زمین پر کروٹیں بدلنا شروع کر دی. بس عزیزوں اب تاریخیں گزر گئیں. حسین کے لشکر والوں پر، سپاہیوں پر، بچوں پر 7ویں محرم سے پانی بند ہو گیا. کئی دن کی پیاس؟ 7، 8، 9، 10. کیسے برداشت کریں اس پیاس کو؟ بچے تڑپ رہے ہیں، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے. بھئی حضرات صاحب تھوڑی دیر کی آنکھیں بند کر کے سوچئے، کوئی معصوم بچہ آپ کے سامنے تڑپ کر ہائے پیاس ہائے، آپ کے دل پر کیا گزرے گی؟ یہ معصوم بچے اہل بیت کے عباس کے سامنے، علی اکبر کے سامنے، حسین کے سامنے کہہ رہے ہمیں پیاس مارے ڈالتی ہے، ہمیں پیاس مارے ڈالتی ہے. آپ یہ غور کیجئے کہ ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی جب یہ آوازیں آتی ہوں گی. بس عزیزداروں شب عاشور آ گئی اور ابھی تک لشکر پسر سعد میں ہے. یہ اپنے خیمے میں گیا، ٹہل رہا ہے خیمے کے اندر، خیمے میں ٹہل رہا ہے بے چین. اس کے غلام نے لا کر کھانا رکھ دیا، اس نے منہ پھیر لیا. کہا کھانا نہیں کھائیے؟ کہا نہیں کھانا، طبیعت نہیں. میں کہا کھانا نہیں کھاؤں. پانی لایا، پانی پی رہی ہے. اچھا گرمی بہت ہو رہی ہے. کہا نہیں پانی بھی نہیں پی. اب یہ ہڑکا جو سلیو تھا، غلام تھا، وہ گھبرایا، بیٹے کے پاس گیا. شہزادے آپ کے والد، آپ کے پاپا، آپ کے ڈیڈی کھانا نہیں کھا رہے ہیں، نہ پانی پی رہے ہیں. چاہنے والا بیٹا آیا، ہم نے ایک بات کہا بابا میں نے سنا آپ کھانا نہیں کھا رہے، میں نے سنا آپ پانی کہاں کھا نہیں، نہ کھایا ہے، نہ کھاؤں گا، نہ پانی پیا ہے، نہ پانی پیوں گا. کہا کیوں؟ کہا کیوں بتاؤں؟ کہا ذرا غور سے سنو، تمہارے کانوں میں کچھ بچوں کی آوازیں تو نہیں آ رہی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے کانوں میں کچھ معصوم بچوں کی آوازیں تو نہیں آ رہی ہیں. کہا آوازیں تو آ رہی ہیں. کہا کیا آوازیں ہیں؟
کہا آوازیں یہ آ رہی کہ ہائے پیاس مارے ڈالتی ہے، ہائے پیاس مارے ڈالتی. کہا یہ کن بچوں کی آوازیں ہیں؟ کہا بابا آپ بتائیے. کہا یہ اسی حسین کے بچوں کی آوازیں ہیں جس نے ہم کو اور ہمارے لشکر کو پانی سے سیراب کیا. آج اسی کے بچوں پر ہماری وجہ سے وقت پڑا ہے کہ وہ پیاسی مچھلی کی طرح سے بچے تڑپ رہے ہیں. میں نہیں پانی پیوں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا. صبح ہوئی اور جو لشکر کا کمانڈر تھا پسر اسعد اس کے پاس آیا. آنے کے بعد کہا پسر اسعد کیا واقعی فرزند فاطمہ سے جنگ ہوگی؟ سلو کی کوئی صورت نہیں. کہا نہیں، اب سلو کی کوئی صورت نہیں ہے. اب جنگ ہوگی اور ایسی جنگ ہوگی کہ میدان کربلا کٹے ہوئے سروں سے اور ہاتھوں سے اور پیروں سے بھر جائے گا. کہا کوئی صورت ممکن نہیں، اب جنگ تو ہوگی. یہ یہاں سے چلا، بڑا بہادر انسان تھا، ویری بریو پرسن، رئیس قبیلہ تھا. اب چلا گھوڑے بیٹھ کر تو تھر 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 کانپتا ہوا، شیورنگ. اس کے ایک ساتھی نے دیکھا، کہا ہو رہی ہے کیا حال ہے تمہارا؟ کوئی مجھ سے پوچھا کوفتے میں سب سے زیادہ بریو انسان کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا ہے. یہ 72 سپاہی سامنے بھوکے پیاسے مچا تیرا کرچی کر کیا لیں گے ہمارا؟ تم ڈر رہے ہو اتنا؟ کہا غلط سمجھ رہے تم، ہر موت سے نہیں ڈرتا، لیکن میرے ایک طرف جہنم ہے ایک طرف جنت ہے. میں مرنے سے نہیں گھبراتا لیکن جہنم میں جانے سے میں گھبراتا ہوں. بس آگے بڑھا، بیٹے پر نظر پڑی، کہا کہ یا بنیا لا صبر علی علی النار فسر بنا الی الحسین. بیٹا میرے لال میرے فرزند، میں مرنے سے نہیں ڈرتا لیکن جہنم میں نہیں جا سکتا. دیکھ سامنے جنت کا شہزادہ ہے، وہاں چلیں. بیٹے نے کہا دونوں گھوڑے کو اڑاتے ہوئے حسین کے لشکر قریب آ گئے. پچھلے ساتھ کی آرمی کا کہنا یہ ہے کہ ہم سمجھے کہ حملہ کر دیا، وہ تو جب بیچ میں رکے تب معاملہ کچھ اور ہے. وہاں پہنچ کے انہوں نے اپنا گھوڑا روکا، بیٹے نے بھی اپنا گھوڑا روکا. کہا بیٹا، دیکھیے تاریخ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں کرتا کبھی. کہا بیٹا دنیا کا سب سے بڑا مجرم میں ہوں، دنیا کا سب سے بڑا کرمنل میں ہوں. اس لیے کہ آج حسین ان کے ساتھیوں ان کے بچوں بیویوں پر جو گزرے گی وہ میری وجہ سے ہے. نہ میں گھیر کر لاتا نہیں، مصیبتیں شہزادے پر آتی ہیں. بچے قتل ہوں گے میری وجہ سے، بھائی مارے جائیں گے میری وجہ سے، شہزادیاں اسیر ہوں گی اگر تو میری وجہ سے، سب کی ذمہ داری میری ہے. اے میرے لال یہ صورت حسین کو کیسے دکھاؤں؟ شرم آ رہی ہے. ایسا کر کے مجھے جانا تو ہے مولا کے پاس، لیکن میری ابا جو میں پہنے ہوں اس سے میرا چہرہ چھپا دے. بیٹے نے آگے بڑھ کر کا چہرہ چھپا دیا. کہ بیٹا میں کرمنل ہوں، مجرم ہوں. مجرم آزاد ہاتھوں کے ساتھ نہیں جاتی ہیں، زنجیر چین تو نہیں ہے کہ میں اپنے ہاتھ بنواؤں. رومال سے میرے دونوں ہاتھ باندھے. بیٹے نے باپ کے دونوں ہاتھ رومال سے باندھے، خود سر جھکائے ہوئے دھیرے 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 حسین کی طرف بڑھا. بڑھنے کے بعد قدموں پر سر رکھ دیا. کیوں رکھا سر؟ اس لیے کہ حسین اس وقت مناجات کر رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں بند کیے ہوئے. جیسے ہی اس نے سر رکھا ویسے ہی حسین نے کہا کہ من تکون ارفع راسک. یہ کون ہے جو اس وقت میرے پیروں پر سر رکھ رہا ہے؟ یہاں تو کوئی مجھے سلام کے لائق بھی نہیں سمجھتا. انہوں نے کہا فرزند فاطمہ میں ہوں، میں جو آپ کو یہاں تک گھیر کر لایا. فرزند فاطمہ یہ بتائیے کیا میرا گناہ معاف ہو سکتا ہے؟ حسین نے سر اٹھا کر سینے سے لگایا. معاف ہو سکتا ہے کیا سوال؟ اے حر ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے اللہ نے بھی معاف کیا. بس مجلس ختم ہو رہی. اب حر کا بیان یہ ہے کہ جب مجھے معافی کا فرمانہ مل گیا اور میں نے سر اٹھا کر دیکھا اپنے مولا کی طرف تو میں نے دیکھا کہ مولا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. میں نے کہا مولا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا تو کیوں رو رہا ہے؟ کہ میں تو اپنے گناہ پر رو رہا ہوں، اتنا بڑا گناہ مجھ سے ہو گیا، کیا مصیبت میں پھنس گئے، اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا؟ میں تو اس پر آپ کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب تو دشمن بن کر آیا تھا تو ہم نے تجھے پانی پلایا تھا، اب دوست بن کر آیا ہے تو فاطمہ کے لال کے پاس پانی کا ذخیرہ بھی نہیں ہے کہ اپنے مہمان کو تھوڑا سا پانی پلا دے. بس جو مجلس ختم ہو رہی ہے. آنے کے بعد امام کی بارگاہ میں توبہ کی. کہا فرزند رسول میں آیا ہوں، مرتے مرتے آپ کا دامن نہیں چھوڑوں گا، لیکن مجھے معلوم ہے آج کربلا کے میدان میں کیا ہوگا. امام نے کہا کیا ہوگا؟ کہا آپ کے سامنے آپ کے فرزند کو دم توڑنا پڑے گا
اور آپ کو دم توڑتے ہوئے فرزند پر نظر ڈالنا پڑے گی. اس کا کفارہ یہ مولا میں بھی مروں گا اور شہید ہوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے میرا بچہ جائے، جانے کے بعد یہ شہید ہو، اس کی تڑپتی ہوئی لاش کو دیکھوں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کروں. میرے معبود، میرا یہ جوان بچہ تڑپ رہا ہے، میرے گناہ کو معاف. حسین روکتے رہے لیکن وہ نہ مانا. اشارہ کیا بیٹا جا. بیٹا آیا نہیں بھائی، جوان بچہ ہے، بھوکا پیاسا بھی نہیں ہے، بھرپور حملہ کیا، بہت سے لوگوں کو مار دیا. اس کے بعد زمین پر گرا. اب حر کا بیان یہ کہ بھیج تو دیا تھا میں نے، بس مجلس ختم ہو گئی، بھیج تو دیا تھا مگر میرا باپ کا دل تھا، جوان بیٹے کا معاملہ تھا. جتنی تیزی سے میں دوڑ کر جا سکتا تھا اپنے بیٹے کی طرف دوڑنے لگا کہ کوئی سر نہ کاٹنے پائے میرے بیٹے کا. لیکن کہتا ہے خدا کی قسم، میں جب اپنے بیٹے کے سرانے پہنچا تو میں نے دیکھا حسین مجھ سے پہلے پہنچ چکے ہیں. میرے بیٹے کا سر اٹھائے ہوئے زانو پر رکھ رہے ہیں، خاک و خون پاک کر رہے ہیں. میرے بیٹے نے فاطمہ کی لال کی گود میں دم توڑا. جیسے ہی میں لاش اٹھانے کے لیے جھکا، ویسے ہی حسین نے میرے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے ڈھکیلا. کہا حور کیا کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ دنیا میں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی میت نہیں اٹھایا کرتا ہے. اے حور میں تیرے بیٹے کی لاش اٹھاؤں گا. واہ حسینہ میرے مولا، آپ نے حر کے بیٹے کی لاش اٹھا لی، لیکن جب آپ کے جوان بیٹے کی نوبت آئی تو کون تھا کہ جو آپ کے بیٹے کی لاش پر سہارا دیتا؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك تغفر الذنوب جميعا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا الله. یہ سینس انسان میں ہے، مر جائے گا نہیں بتا سکتا. ڈاگ میں یہ سینس ہے کہ وہ سونگ کے بتا دے گا کہ اس مریض کو کینسر ہے کہ نہیں ہے. اور اس کی جو ڈیسیشن ہوتا ہے وہ کبھی آدمی سے غلطی ہو جائے گی، کتے سے غلطی نہیں ہوگی. اس لیے کہ آدمی آدمیوں کو سکھایا ہوا ہے، کتا اللہ کا سکھایا ہوا ہے. تو جو اللہ کا سکھایا ہوا ہوتا ہے اس سے غلطی نہیں ہوتی. اب کتوں کی شان میں کیا مجلس پڑھوں میں آپ؟ یہ کلبے کا اثر ہے جو آ رہا ہے. لیکن اور کتے کو کیا سنس کیا گیا ہے؟ کس میں یہ طاقت ہے کہ وہ دیکھ کر، سونگ کر، چکھ کر، چھو کر یہ بتا دے کہ یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ کیسے نہیں بتا سکتا، نہیں بتا کہ ہی ہیز اے بیڈ کیریکٹر اور گڈ کیریکٹر. کتے میں یہ سینس ہے کہ وہ سونگ کر یہ پتا چلا لیتا ہے کہ یہ آدمی کیسا ہے، اچھا ہے کہ برا ہے. ہی ہیز گڈ کیریکٹر اور بیڈ کیریکٹر. اس بات کی طرف سب سے پہلے قرآن مجید نے اشارہ کیا، کتے کے سینس کی طرف. آپ 15واں پارہ پڑھیں، 16واں پارہ. اس میں سورۃ الکہف کچھ مومن تھے بہت کئی ہزار برس پہلے، ان کو جوان کہا ہے. اب وہ جوان ان معنوں میں ہے، یہ جوان ارادے کے معنوں میں کہ ارادے کے جوان تھے. جو بھی صورت ہو وہ مومن تھے. اس زمانے میں آپ سمجھ لیجئے کہ جس ملک میں وہ تھے وہاں RSS کی حکومت تھی. یوں سمجھ لیجیے، صحیح نہیں ہوں RSS بتا رہا ہوں، دشمنان خدا کی حکومت تھی، مشرکوں کی حکومت تھی. ان پر پریشر تھا کہ تم بھی توحید کو چھوڑو، ونس آف گاڈ کو چھوڑو، شرک کا راستہ اختیار کرو. یہ تیار نہیں ہوتے تھے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الہداة المہدیین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وهو اصدق الصادقین.
لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. صلوات محمد وآل محمد. آج سلسلے کی چوتھی مجلس ہے. میں دھیرے دھیرے اپنے ٹارگٹ کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں. جو بات مجھے آپ کے سامنے عرض کرنا ہے، قرآن مجید کی آیت سورۃ الحدید میں آئی ہے، 27ویں پارے میں 25ویں آیت ہے. اس میں ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے پرافٹس کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا. اسلام ریزننگ کا مذہب ہے، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ ڈنڈے نہیں کیے، تلواریں نہیں کی، نیزے نہیں کیے، رائفلیں گنیں نہیں کی. ان کو آرگومنٹس دیے، ایسے آرگومنٹس کے جس کے سامنے سب سر جھکانے کے لیے مجبور ہو جائیں. جب بہت پریشرائز کیا گیا تو کہا ٹھیک ہے بھیا ہم جا رہے ہیں، شہری کو چھوڑ کے نکل گئے. صبح ابھی طلوع نہیں ہوئی تھی، مارننگ، کہ یہ بیچارے جو لوگ تھے، اب 7 تھے یا 8 تھے یا 9 تھے، الگ الگ روایات میں ہے، قرآن نے بھی کچھ وضاحت نہیں کی ہے. منیمم 7 اور میکسیمم 9 یہ لوگ تھے. یہ چلے کہ ہم کسی پہاڑ کی کھو میں، غار میں، کیو میں جا کر پناہ لے لیں گے، بادشاہ کے ظلم سے بچ جائیں گے، آگے دیکھا جائے گا کیا ہوگا، اللہ کوئی راستہ پیدا کرے گا. بیٹا سنیے، جب یہ چلے شہر سے باہر نکلے تو ایک ڈاگ ان کے پاس آیا، سونگھا اور دم ہلاتا ہوا پیچھے ہو لیا. دم ہلاتا ہوا، جب کتا دم ہلاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب بھونکتا ہے تو غصے میں ہوتا ہے. سمجھا؟ دم ہلاتا ہوا ساتھ ہو لیا. ابھی یہ کہاں سے لگ گیا، اس کو بھگا رہے ہیں، بھاگ نکل، جو بھی کہہ رہا ہوں وہ نہیں جاتا، ڈھیلے مارا نہیں بھاگتا. ہمیں مجبوری کیا کی جائے، یہ پیچھے پیچھے آنے دو. وہ وفادار کتا کہ جس نے اچھے انسانوں کو پہچان لیا تھا، اس نے دھتکارنے کے باوجود ان انسانوں کا ساتھ نہیں چھوڑا. بھائی یہ تاریخ میں نہیں، یہ سب قرآن میں ہے، آپ کہیں میں آتے پڑھتا جاؤں، بہت تیزی سوئی چلتی ہے. اب وہ ایک کیو میں چلے گئے، یہ سب قرآن میں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، میں نے ایک ٹکڑا پڑھ دیا. جب وہ کیف کے اندر گئے اور سو گئے تو اس ڈاگ نے کیا کیا کہ اس کیف کا جو گیٹ تھا، گیٹ کیا مطلب جو راستہ تھا اس کا، وہاں آ کر یوں کر کے بیٹھ گیا، آنکھیں نکال کے. اب قرآن نے کہا تو میں کیا کروں؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ یوں بیٹھ گیا اور ایسی بھیانک آنکھوں سے اس نے دیکھنا شروع کیا. یہ سب قرآن میں ہے، میں کئی آیتیں پڑھوں کہ اگر تم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالو تو ڈر جاؤ گے. کرایا کہ جو نہ کسی کے لیے کرایا ہے نہ کرائے گا. وہ کیا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدے میں گر جاؤ. اس سے زیادہ مرتبہ اور کیا ہوگا بھائی؟ جو آپ کے دادا تھے، گرینڈ فادر، ان کے سامنے ملائکہ اب تک ہم کو سجدہ کرتے تھے، اب ہمارے حکم سے ہمارے نمائندے کو سجدہ کرو. یہ مرتبہ کسی کو نہیں ملا. تو سب سے اوپر ہے انسان. پہلے میں بتاؤں کہ انسان کے نیچے ہے جانور. جانور کو اللہ نے 2 چیزیں دی ہیں، ایک سینسز، ایک ایموشنز. سمجھ رہے ہیں بیٹا؟ ایک سینسز، ایک ایموشنز. انسان کو سینسز اور ایموشنز کے ساتھ، چونکہ یہ جانور سے بہت زیادہ اونچا ہے، 2 چیزیں اور دی ہیں. ایک ہے ریزننگ، ایک ہے نالج. جانور کے پاس ریزننگ نہیں ہے، جانور کے پاس نالج نہیں ہے، مگر جانور کی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے اس نے اس کو سینسز دیے ہیں، زبردست سینسز دیے ہیں جس کا آپ کو ضرور اندازہ ہوگا، اور ایموشنز دیے ہیں. جانور کو آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے مجلس میں پڑھتے بھی ذرا سا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ. پڑھے لکھے مجمع کی خاصیت یہ ہے کہ وہ چپکے رہتے ہیں، زیادہ نعرے نہیں لگاتے. یہ مجھے اچھا لگتا ہے. وہ نعرے کے خلاف نہیں ہوں، لیکن بہرحال اپنا ایٹماسفیئر ہوتا ہے. تو اب آپ دیکھیے
آپ یہاں بیٹھے ہیں، جن باتوں کے بارے میں مجھے یقین معلوم ہوتا ہے، میں خالی اشارہ کر دیتا ہوں، تفصیل میں نہیں جاتا۔ آپ معلوم ہے کتے میں کیا کیا سینسز ہوتے ہیں؟ وہ کتے جو ٹرینڈ ہوتے ہیں بیٹا اسپتالوں میں، وہ پیشنٹ کو سونگ کر بتا دیتے ہیں کہ اسے کینسر ہے کہ نہیں، دیکھو ہے نا۔ اور ہم نے اسکیل دیے اچھائی اور برائی کے۔ یہ جتنے پیغمبر آئے ہیں ان سب نے عبادتوں کا حکم دیا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ مجھ سے کہیں، میں آپ کو سناتا چلا جاؤں گا، ہر پیغمبر آپ کو یہ، میں تمہارے پاس آئی ہوں اللہ کا پیغام لے کر کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، ہر نبی یہی آپ کو کہتا ہوں نظر آئے گا۔ مگر یہ عبادت اور یہ پاکیزگی یہ بیٹا مینز ہے، ٹارگٹ یہ ہے کہ چونکہ یہ دین اللہ عادل کا بنایا ہوا ہے جو رحیم بھی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس دین کے ذریعے سے ایک ایسا ماحول، ایک ایسا ایٹماسفیئر بنے کہ دنیا میں کوئی انسان تکلیف اٹھانے والا نہ رہ جائے۔ وہ رب العالمین ہے۔ سنیے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، بالکل سمجھ کر آپ سوال کریں، مجھ سے بتاؤں گا۔ وہ رب العالمین ہے، وہ ہندوؤں کا بھی رب ہے۔ اب یہ ہندوؤں کی نافہمی ہے کہ اس رب کے ہوتے ہوئے دوسرے کسی کو پوجا گئے تو ان کی غلطی ہے، مگر اللہ ری ایکشنری کام نہیں کرتا۔ اللہ کی طرف سے ان کو بھی روزی ملے گی۔ جو چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں وہ سب کے لیے ہیں، وداؤٹ ڈسٹنکشن آف کاسٹ اینڈ کریڈ، ہر ایک کے لیے۔ دنیا میں انصاف قائم ہو، ہر ایک کی جو نیڈ ہے وہ پوری کی جائے، ہر ایک کو ترقی کا موقع ملے، ہر ایک کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ڈیولپ کریں۔ اب آج سے میں شروع کر رہا ہوں، کل تک انشاءاللہ کافی چینج آ جائے گا۔ ابھی تو میں پالتو بنا رہا تھا آپ کو۔ دیکھیے، سب سے اوپر ہے انسان، ہیومن بینگز۔ یہ ہیومن بینگز اتنا اونچا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے وہ کام کر